میری بہوئیں ڈرامے میں اس فبیہہ نے تو حد ہی کر دی۔ پہلے المیر کو شاپنگ مال میں اتنا شرمندہ کرتی ہے، مہنگا سیٹ لے کے دینے کی ضد کرتی ہے، جس کے بعد المیر اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارتا ہے تو بدلے میں فبیہہ چپ نہیں رہتی، بلکہ اس سے بھی زوردار تھپڑ المیر کے منہ پہ مارتی ہے۔ اب یہ ہنگامہ گھر تک پہنچتا ہے تو فبیہہ کی ماں کو افسوس ہوتا ہے کہ المیر نے فبیہہ سے محبت کی شادی کی تھی اس دن کے لیے کہ گھر کے باہر لوگوں میں خود بھی ذلیل ہو اور ہمیں بھی رسوا کرے۔ اب عنبر پہلے تو فبیہہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فبیہہ فوراً ہی اپنے باپ کا احسان یاد دلاتی ہے کہ آپ لوگوں پہ جو 40 لاکھ کا قرض تھا وہ میرے باپ نے ادا کیا ہے۔ فبیہہ کو وہ 40 لاکھ کا قرض ادا کرنا تو بہت اچھے سے یاد ہے، لیکن یہ بھی سوچ لینا چاہیے تھا کہ اگر المیر یا اس کی فیملی کے مالی حالات اتنے ہی اچھے ہوتے تو بھلا وہ 40 لاکھ کا قرض لیتے ہی کیوں، یا پھر اس کے باپ کو ادا کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی۔ بہرحال اب عنبر المیر کو ہی سمجھاتی ہے کہ تم نے زبردستی اپنی پسند کی شادی کی ہے، اس لیے دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو کہ گھر کا ماحول خراب ہو اور باہر لوگوں میں ہماری رسوائی ہو۔ جبکہ فبیہہ تو اس بات کو بہت بڑا ایشو بنانے والی ہے، اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ المیر نے مجھے مارا ہے۔ اب فبیہہ کے ماں باپ تو جھگڑنے پہنچ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس رشتے کو ہی ختم کرنے کی بات کریں اور ساتھ ہی اپنا 40 لاکھ بھی فوراً ادا کرنے کی بات کریں۔ گھر میں ایک ٹینشن کا ماحول کریٹ ہو جائے گا۔ اب آصف صاحب جو دور اندیش بھی ہیں اور موقع کو سلجھانے کی کوشش کریں گے تو وہی فبیہہ سے کہیں گے کہ میں مانتا ہوں المیر نے بہت غلط کیا، لیکن کیا تم میرے کہنے پر المیر کی یہ آخری غلطی سمجھ کے اسے معاف نہیں کر سکتی؟ اور المیر کو خاص طور پہ سمجھائیں گے کہ آج کے بعد فبیہہ کی کوئی بات بری بھی لگے تو تم چپ کر جانا، اور یہی تو فبیہہ چاہتی ہے کہ وہ المیر سے جو کہے بس وہ چپ چاپ سنتا جائے۔ کیا ہی خوب کھیل کھیلا ہے اس نے۔ اب بیچارہ المیر فبیہہ کے ہاتھوں پپٹ بننے والا ہے۔ پہلے تو وہ اسے فورس کرے گی کہ اپنے باپ اور بھائیوں کا بزنس چھوڑ کے فبیہہ کے باپ کا بزنس جوائن کرے، اور پھر المیر کو اپنا گھر چھوڑنے کے لیے فورس کرے گی، کیونکہ فبیہہ کے پیرنٹس پہلے ہی اسے ایک بہت خوبصورت گھر دے چکے ہیں جہاں فبیہہ المیر کے ساتھ سکون کی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ پیچھے رہ گئیں مہک اور ایمان، چونکہ وہ ذرا غریب گھر سے آئی ہیں، یہاں سے نکلنے کے بارے میں تو نہیں سوچ سکتی، لیکن ایمان بھی اپنی پھپھو کو جیسا سمجھتی تھی اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ ساس بن کے اب پھپھو ویسی نہیں رہیں۔ کہ ایمان نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے، اس کے باوجود جس طرح عنبر بیگم ایمان کے ساتھ پیش آئی ہیں، ایمان جب اپنے ماں باپ کے گھر جا کے عنبر بیگم کے اصل روپ کے بارے میں بتائے گی تو ہو سکتا ہے کہ شہناز اور رفیق صاحب دونوں ہی اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ پھپھو جیسی بھی ہیں تمہارے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتی۔ ایمان اپنے ماں باپ کے کہنے پہ عنبر بیگم کے برتاؤ کو تو جیسے کیسے برداشت کرنے کی کوشش کر ہی لے گی، لیکن جو کچھ شاہویر ایمان کے ساتھ کرنے جا رہا ہے وہ نہ تو ایمان برداشت کر سکے گی نہ ہی اس کے ماں باپ۔ شاہویر کی اپنی دکان پہ جس لڑکی سے ملاقات ہوئی ہے اور نمبر ایکسچینج ہوا ہے، اس کے ساتھ شاہویر کے تعلقات اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ یہ دونوں چھپ کے نکاح کرنے والے ہیں۔ ناظرین، میری بہوئیں ڈرامے کی سٹوری ویسے تو بہت مختلف نہیں ہے، اس پہ بہت ڈرامے بھی بن چکے ہیں اور یہ ہمارے گھروں کی ایک عام کہانی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ آگے چل کے کتنا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، کیا آڈینس کی اٹینشن گریب کر پاتا ہے یا نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔